صحابی زمین پہ ہیں، رنگ بھی کالا ہے، ہیں بھی غلام. ادھر سرتاج رسول معراج پہ گئے ہیں، جنت میں داخل ہوئے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ دخلت الجنہ، میں جنت میں گیا. فسمعت خشفة بین یدی، کسی کے آگے چلنے کی آہٹ سنائی دی. میں نے جبریل سے سوال کیا، یہ میرے آگے آگے کون چل رہا ہے؟ جواب ملا، ھذا بلال یمشی امامک، یہ بلال ہیں جو آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں. میں جب واپس آیا میں نے بلال سے سوال کیا، ای عمل ارجع عندک، بلال یہ تو بتاؤ سب سے زیادہ عمل امید والا کون سا کرتے ہو؟ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے تو سکھایا، ما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده ولا توضأت الا وصلیت عنده رکعتین. میں ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں. روحانی دفاع اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میں اللہ کا ذکر اپنی عادت نہیں بناتا، درود کو اپنے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی نہیں سمجھتا، اور اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں رکھتا. پاکیزہ کیسے؟ باوضو رکھے، اپنے روح کو بھی پاک، اپنی سوچ کو بھی پاک، اپنے دل کو بھی پاک. طہروا اجسادکم طہرکم اللہ، جسم کو بھی پاک رکھے، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے گا. یہ حدیث کہہ رہی ہے. طہروا افواہکم، اپنے منہ کو بھی پاک رکھیں، اپنے فکر کو بھی اور اپنے ماحول کو بھی پاک رکھیں. طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات الیہود. مسلمانوں اپنے ماحول اور اپنے گھروں کو بھی پاک صاف رکھا کرو، کیونکہ یہودیوں کے گھر اسمیلی ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. معاشرہ خود بول کے آپ کو بتائے گا جادو، جن، نظر بد، یہ ٹونا، یہ کالا جادو، یہ طرح طرح کی مصیبتیں اس گھر میں زیادہ ڈیرہ جماتی ہیں جہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، جہاں کوئی قرآن نہیں پڑھتا، جہاں کوئی اذکار نہیں کرتا. اور جتنا کوئی ناپاک ہے اتنا ہی ان مصیبتوں میں زیادہ چلا جاتا ہے. پاکیزگی ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جو روحانیت کو مینٹین رکھتی ہے.